جی ناظرین السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہفتوں کے بعد، کئی ماہ کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں کھڑی ہے، عروج پہ ہے، سیاست ہو رہی ہے اور سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ سیاسی ماحول میں کوئی ہم دیکھیں کوئی تھا آ گیا ہے، کوئی ایسا ہم کہہ سکیں گے کوئی ماحول ہمارا استحکام کی طرف سیاسی طور پہ چلا گیا ہے، وہ نہیں ہو رہا۔ اور پروسیس میں پھر کیا ہو رہا ہے؟ عام آدمی کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ اقتصادی استحکام بھی ہمیں نہیں مل رہا۔ نتیجہ تن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن پاکستانی لوگوں کی مشکلات بڑھنے کے ساتھ حکومت کی مشکلات بھی بہت بڑھ رہی ہیں۔ کولیشن گورنمنٹ ہے، جب آئی تھی عمران خان صاحب کی لیگل طریقے سے میں تو کہوں گا وہ ڈیفینیٹلی ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے حکومت کو اٹھایا گیا۔ آپ اس کنٹروورسی میں جا سکتے ہیں پیچھے کون تھا نہیں تھا، ایلیگیشن اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال جس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا وہ چلے گئے۔ اس کے بعد سے لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان میں شاید اب کوئی مستقل طور پہ یا کم از کم شروعات ہو جائیں گی ہمارے ہاں سیاسی استحکام کی، اور سیاسی استحکام آنے کے بعد اقتصادی استحکام بھی آ جائے گا۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان تیزی کے ساتھ ناظرین ان ملکوں میں شامل ہو رہا ہے جہاں پہ اقتصادی صورتحال میں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، اور ہماری اشرافیہ ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، ہمارے ادارے ہوں، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید انہیں ادراک نہیں ہے، جان نہیں رہے، یا ان کے اپنے اپنے پریشرز ہیں، اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، تو ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ بہرحال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے اقتصادی حالت ہماری اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، ہماری مشکلات آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ کیسے کم ہوں گی، اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انٹرنیشنل فیم کے اکانومسٹ ہیں، نسٹ کے ڈین اور پرنسپل ہیں۔ آپ دیکھا ہے ہم نے کہ ماضی میں جس طریقے سے پاکستان کی مختلف سینئر پوزیشن میں انہوں نے کام کیا، اسپیشل سیکرٹری طور پہ بھی کام کیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ 30 سال سے ان کو دیکھ رہا ہوں، اور پتہ نہیں ہے مجھے جملہ کہنا ہے چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے پاکستان میں بڑے کم لوگ ہیں جن کا 5 مرلے کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، اور وہ ہر وقت اٹھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، اور اپنے خیالات سے لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ ملک کی اقتصادی حالت کیسے ٹھیک ہوگی، لیکن شاید ان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہیں، تو ہمارے یہاں مصلحت سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو صورتحال اقتصادی طور پہ کھڑی ہے، سب کی نظریں IMF کے پروگرام پہ لگی ہوئی ہیں۔ آج سب جگہوں پہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی شاید طے کر لیا گیا ہے کہ جی ایونچولی IMF نے ایگری کر لیا۔ ویسے تو ہم نے دیکھا کہ میمورنڈم بھیجنے کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ پہلی دوسری قسط جاری ہو جاتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی۔ کہا گیا تھا بجٹ کے منظور ہونے کے بعد یہ 6 اور 7ویں ریویو کے بعد ہمیں 2 قسطیں $2 بلین کی مل جائیں گی۔ آج خبریں جو چل رہی ہیں وہ یہ کہ جی $1.2 بلین کی 2 قسطیں ملیں گی۔ میرا سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب، کیا ہم IMF کے، ویسے تو میں آپ کے خلاف سے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ جس انداز سے آپ نے مخالفت کی تھی، نہ کرتے کچھ اور مینیج کرتے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی، لیکن اب کیونکہ ہم پھنس گئے ہیں اس بھنور میں، پھنس گئے، نکل نہیں سکتے، ساری دنیا میں IMF کی طرف بھیج رہی ہے کہ وہاں سے کلین بل آف ہیلتھ ٹو دی اکانومی لے کے آئیں، پھر ہم صاحب آپ سے بات کریں گے، چاہے سعودی عرب ہے، چائنا ہے، UAE ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب اس وقت جو شرائط اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی بھی ان کی کچھ شرائط ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک کہ سیاسی لوگوں کے، خاص طور پہ MPAs اپنے ان کے احساسات ظاہر نہیں کریں گے، ہم قسط نہیں آپ کو جاری کریں گے، یا ٹال مٹول سے کام لیتے رہیں گے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ IMF کو پروگرام کتنا سیریس نوعیت کا ہے؟ کیا اب ہم اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی جب تک ہم یہ ریزیوم نہیں ہوتا ان کا پروگرام؟ تھینک یو احتشام صاحب۔ دیکھیں، یہ 22واں پروگرام ہے پاکستان کا، اور 1988 کے بعد سے یہ 18واں پروگرام ہے، اور ہم بارنگ 4 ایئرز آف 2004 and 2008، اس 4 سال ہم IMF میں نہیں تھے، ورنہ ہم 1988 سے لے کر آج تک ہم IMF میں ہیں۔ IMF نے جو کچھ کرنا تھا پاکستان کی معیشت کا وہ کر دیا ہے، اور انہیں 200% یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان اب معاشی طور پہ اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہے کہ اس سے جو چیز ہم کہیں گے، جو چیز منوائیں گے، پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، بلکہ وہ سر تسلیم خم کرے گا IMF کے سامنے۔ اور آج ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم معاشی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس ڈگریز آف فریڈم، جیسے ہم اکنامکس میں ایک لفظ کہتے ہیں، وہ نہیں رہا ہے، بہت کم ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی کہ ہمیں ہاتھ پیر ہمارے باندھ دیے گئے ہیں، IMF کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔
ہم اس سے کچھ کر نہیں سکتے. وہ جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں, اور جو نہیں کہہ رہے ہیں آپ ان کا شکریہ ادا کریں اور اللہ کا بھی شکر ادا کریں کہ وہ بات نہیں کہہ رہے ہیں جو ہم سے وہ کروانا چاہتے ہیں. تو یہ شکر ادا کریں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ابھی تک کہی نہیں ہیں. آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. میں ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں, اشاروں کے نوع میں آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال تو ہے بڑھا دی, 900 ارب کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لگا دیے, آپ نے 50 روپے کی اب تک لیوی پہ پیٹرول کا لیوی لگانے کا بھی فیصلہ کر لیا, آپ نے ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی حکومت نے ختم کر دی. ابھی جس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں, مہنگائی 33% آفیشلی ان آفیشلی کہا جا رہا ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. ساری دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملک جو مینیج کر رہے ہیں, صومالیہ جیسا ملک ڈاکٹر صاحب 2 سالوں میں اس کے $17 بلین کے ریزرز ہو گئے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی میں نمبر 1, چوری چکاری میں نمبر 1, بحری جہازوں کو لوٹنے میں نمبر 1, سول وار 30 سال سے ہو رہی ہے. ہمارے یہاں آپ کو کیا لگتا ہے ہماری اشرافیہ, ہمارے ادارے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ ان ایکشن کیوں اس طرح نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ روز سری لنکا کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ہم سب اس طرف جا رہے ہیں؟ تو اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس میں کیوں نہیں بیٹھ کے فیصلہ کرتے کہ جو بڑے فیصلے کرنے ہیں اس کو کریں ہم؟ بہت مرتبہ میں کہہ چکا ہوں, اور آپ یقین کریں کہ لوگ ابھی بھی دیکھیں, جب سے یہ پچھلی والی حکومت آئی تھی اور میں منع کرتا رہا نہ جاؤ IMF میں, یہ تمہیں برباد کر دیں گے, کیونکہ ہم جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کے یعنی بدلتے ہوئے دنیا کے حالات میں ہم امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. تو اس لیے میں منع کرتا تھا کہ ابھی دس از دا رانگ ٹائم ٹو گو. اور جب اس وقت کے وزیر خارجہ نے کہا تھا, مائک پومپیو صاحب نے, میک نو مسٹیک, we will not allow IMF to lend money to Pakistan to repay Chinese debt. تو یہ صاف نظر آ رہا تھا نا کہ یہ بدلتے ہوئے جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ ہم سے کیا کروانا چاہتے ہیں. تو میں اس دن کے لیے منع کرتا تھا, اس وقت بھی لوگوں نے میری بات کی طرف توجہ نہیں دی. آج یہ قوم بھگت رہی ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اس وقت پاکستان ماضی میں بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا, ہم نے اکنامک چیلنجز کا سامنا کیا, particularly after the nuclear explosion of May 1998. اور آپ کو پتا ہے کہ میں بھی اسی زمانے میں نیا منسٹری آف فائنانس میں آیا تھا, اور آتے ہی ہم نے دھماکہ کیا, اور اس کے بعد سے جو حالات ہمارے خراب ہوئے کیونکہ ہم پہ سینکشن لگ گیا تھا اور ہمارے انفلوز باہر سے آنے سارے رک گئے تھے, لیکن ہم ڈیٹ کی پیمنٹ کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے ریگولر طریقے سے. تو ہمارا ریزرو گرتے 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 $400 ملین کے لیول پہ آ گیا تھا, $400 ملین. لیکن ہم نکل آئے. آج کیوں نہیں نکل پا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاشی مشکلات اور ساتھ ساتھ سیاسی افراتفری بھی اکٹھے ہو گئی ہے. یہ منظر پہلے کبھی نہیں تھا اس طریقے سے کہ ایکسٹریم نیچر آف پولیٹیکل پولرائزیشن along with economic deterioration. یہ ڈبل ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا. اب سیاسی طور پہ جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, اب لوگ 17 تاریخ کے بائی الیکشن کا اعلان کر رہے ہیں, اس کا انتظار کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کا اثر کیا پڑے گا, کون جیتے گا, کون ہارے گا, کس طرح معاملات جائیں گے. بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں IMF بھی ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہم دیکھ لیں معاملات کدھر جاتے ہیں. ان کا بھی خیال ہے کہ ہم نے اگر فرض کریں الیکشن میں جانے کی پہلے بات ہوتی ہے, دباؤ میں لا کے الیکشن عمران خان صاحب کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں, تو IMF نہیں چاہے گا کہ ہم کیئر ٹیکر کے ساتھ جا کے کوئی ارینجمنٹ کریں. وہ چاہیں گے الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب, میں یہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس حکومت کو کولیشن گورنمنٹ ہے, بھارت انہیں احساس اس بات کا تو ہے کہ سیاسی طور پہ بہت نقصان ہوگا اگر لوگوں کو ریلیف نہیں دیتے. آج بات کر رہے ہیں 10 سے 15% کی بات ہو رہی ہے کہ جی پیٹرول پرائسز کم کی جائے گی, اگرچہ ہم نے دیکھا 2-3 دفعہ انہوں نے جس طریقے سے 100 روپے سے زیادہ پر لیٹر پرائس بڑھائی ہے, لوگ اس سے مطمئن تو نہیں ہوں گے, لیکن بہرحال ایک شروعات ہو سکتی ہے. ایک یہ بتائیے گا کہ یہ اس کا اثر پڑنے سے کوئی عام آدمی کی مشکلات کم ہوگی, اور دوسرا ڈاکٹر صاحب سارے جو لوگ کہہ رہے ہیں اور حکومت بھی اب کہہ رہی ہے کہ جی آج بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارا انرجی سیکٹر کا جو کرائسس ہے وہ جس کو کہتے ہیں ان مینیجیبل ہو رہا ہے, وہ تقریباً 2.5 ٹریلین کا ہمارا سرکولر ڈیٹس ہو گیا اس کا گیس کا. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ بڑے بڑے ادارے خاص طور پہ سوئی صدرن سوئی نادرن کو پرائیویٹائز نہیں کرتے چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی.
میرا سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کو چلیں سیاست اپنی جگہ بھلے ہوتی رہے, یہ ریفارم لے کے آنا اور اپنے معاملات کو بہتر کرنا ان کو کون روک رہا ہے؟ جی دیکھیں شام صاحب, ریفارمز از اے ویری سیریس بزنس, اور اس قسم کے ماحول میں جو سیاسی افراتفری ہو, بروٹلائزیشن آف پالیٹکس ہو, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بروٹلائزیشن آف پالیٹکس, ایسے ماحول میں آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کوئی اکنامک پالیسی بنے گی اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی اور اس کے ڈیزائرڈ رزلٹ بھی آئیں گے؟ اس قسم کے ماحول میں کون ایسا شخص ہے جو چیزوں کو پرائیویٹائز کرے گا, اور کون ایسا بائر ہے جو ایسے ماحول میں آئے گا خریدنے کے لیے ہمارے یہاں پر؟ تو اب میں بار بار ماحول کی طرف بتا رہا ہوں, اس ماحول میں نہ ملک کی اکانومی چل سکتی ہے اور نہ ہی یہ اس قسم کے جو ریفارمز ایجنڈے کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب شارٹ ٹرم میں ٹرن اراؤنڈ حاصل کرنے کے لیے شارٹ ٹرم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2-3 بڑے کام کیا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ حکومت کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ سب ایسی چیزیں ہو گئی ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی اکانومی جو ہے کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے, یہ الیکٹرک بلب نہیں ہے کہ آئے آپ نے اس کو نیچے کر دیا سوئچ کو تو روشنی ہو گئی, اوپر کر دیا تو اندھیرا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. معیشت کو خراب ہونے میں بھی وقت لگتا ہے اور معیشت کو سدھرنے میں بھی وقت لگتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایک اٹینشن چاہیے, ایک ٹیم چاہیے جو بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہو. ہم نے معیشت کو سمجھا ہے کہ ویسے یہ رات اور دن ہے, بس صبح ہوئی اور شام ہو گئی جناب سب ٹھیک ہو جائے گا. کسی آدمی کو بدل دینے سے معیشت بہتر ہو جائے گی, کہیں سے پیسہ مل گیا تو معیشت بہتر ہو جائے گی. اگر یہی پیسہ $1 بلین IMF سے ملنا سے اگر سب چیز اسی پہ ہم نے بینک کیا ہوا ہے تو $2.3 بلین تو چائنیز نے آپ کو دے دیا, تو کیا فرق پڑ گیا آپ کو اس سے؟ تو اس طریقے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی ہے کہ آپ کوئی فکس بتا دیں. کوئی فکس نام کی چیز کوئی نہیں ہوتی ہے معیشت میں. اس کے لیے پالیسیز ہوتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, وقت لگتا ہے چیزوں کو صحیح ہونے میں, وقت لگتا ہے چیزوں کو خراب ہونے میں. آج ہم یہاں پہنچے ہیں, یہ کیا ایک دن میں خراب ہو گیا ہے؟ یہ چلا آ رہا تھا. یہ پروسیس ایکسیلریٹ ہوا ہے پچھلے 3-3.5 مہینوں میں, بہت تیزی سے خراب ہوا. چلیں ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے آپ کا, بڑا اہم نقطہ. کوئی کیپٹن آف دی شپ نہیں تھا ہمارا, ٹھیک, لیکن ہمارا کوئی کیپٹن آف دی شپ نہیں ہے. 50 آپ 1 درجن سے زیادہ آپ کے وزیر خزانہ ہے اس ملک میں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ہر شخص انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ لانگ ٹرم بنیادوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو ہو سکتی ہے نا, وہ جو اگر اس میں ول ہو, پولیٹیکل ول ہو, دیانتداری کا ایلیمنٹ ہو, ہماری ساری سیاسی جماعتیں, ہمارے سارے ادارے, ہمارا اشرافیہ یہ اگر سمجھ لے کہ بھئی اب جب تک کہ ہم بیٹھیں گے نہیں, ٹھیک ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا ایک زمانے میں چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے, چلیں آپ اسی بہانے بیٹھ جائیں کہ 2-3 بڑے ایشوز ہیں اس پہ ہم سیاست نہیں کریں گے. یہ اقتصادیات کو ٹھیک کرنا ایک بڑا سیریس بزنس ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے لیے توجہ کی, پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں اب وقت نہیں آ گیا کہ یہ لوگ جو ساری ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے ادارے ہیں, وہ بیٹھ کے سوچیں کہ بھی سیاست بھلے ہوتی رہے, آپ جو بھی الیکشن میں جیتے اس کو دیں نہ دیں, جو کرنا ہے اپنا کرتے رہیں, لیکن سیاسی معاملات جو اقتصادی معاملات ہیں اس میں انڈیو جس کو کہتے ہیں خواہ کی, جس کو کہتے ہیں کہ جی لبرٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس سیریس بزنس کو سیریس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت کوئی چیز کام نہیں کرے گا, نہ کوئی ساتھ بیٹھیں گے اس ایشو پہ کہ ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں آپ بھی کوئی ریئلسٹک ہونا چاہیے. یہ ٹیکسٹ بک والی باتیں جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ یار ہم سب بیٹھ جاتے ہیں, ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے ایک چیز پہ ہم طے کر لیں, ایک چارٹر آف اکانومی ہم سائن کر دیں کہ ہم سب نے اپنے اپنے ٹھیک ہے کرتے رہیں گے سیاست, لیکن معیشت کا چلتا رہے. نہیں ہو سکتا ہے یہ چیز. اس وقت ماحول نہیں ہے ہمارا. اس وقت ایک ہی راستہ ہے, جتنی جلدی ہو سکے فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن, جو نظر آئے کہ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہے. دس از دی اونلی سلوشن. آپ جو باتیں کر لیں آپ وقت گواتے جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے ہم سوچ رہے ہیں ہم کریں گے. ایک دن آپ کو آپ کی ان ایکشن جو ہے
اس ایریا میں ان ایکشن آپ کو سری لنکا ٹائپ کا کرائسس کی طرف لیتا جائے گا. آج ہم شاید نہیں پہنچے ہیں وہاں پر, آج ہم شاید نہیں پہنچے ہیں, لیکن اگر اسی طریقے سے ویٹ اینڈ سی میں رہے کہ نہیں ٹھیک ہو جائیں گے, اسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ماحول نہیں ہے کہ اس ملک میں اس وقت جو ہے. دیکھیں میں ریئلسٹک آدمی ہوں, میں ریئل آپ کی جو لائف میں جو ہو رہا ہے میں اس کو بتا رہا ہوں. کتابی باتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بہت پڑھ لی ہے کتابی باتیں جو امپلیمنٹیشن ہمارے ماحول میں نہیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اس ملک کی خاطر کہہ رہا ہوں میں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں سے کہتا ہوں ٹھیک کہ ہے, اگر آج آپ اناؤنس کر دیں صرف الیکشن کا ڈیٹ, صرف اناؤنس کریں, آپ دیکھیں ایسا ماحول میں تبدیلی آئے گی, آپ کا پرائیویٹ سیکٹر بھی آنا شروع ہو جائے گا, آپ کے اس کے بہترین اثرات معیشت میں پڑنے لگیں گے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے. غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے ہمارا ڈالر بھی جس طریقے سے بڑھتا ہے, آج بھی دیکھ لیں 2 روپے 9 پیسے بڑھ کے 210 تک غالباً پہنچ گیا. اسٹاک مارکیٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن نیچے آ رہی ہے, چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. فورن انویسٹر تو کیا لوکل انویسٹر نہیں آ رہا سامنے. انٹرسٹ ریٹ 15% تک بڑھانے کے بعد کس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اکانومی اوور ہیٹ کر رہی ہو تو تب پھر آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں. انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. امریکہ نے بھی خیر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی برسوں بعد انٹرسٹ ریٹ تھوڑے سے انہوں نے بھی بڑھائے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی دیکھیں نا, اسٹیٹ بینک کا رول ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نظر نہیں آ رہا. IMF کے صاحب رگ لگائے ہوئے تھے اور وہ چلے گئے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, میں اس سوال کا جواب آپ سے لوں گا. ایک وقت چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے, اسی ایشو پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جی الیکشن کی طرف جانا ہوگا, ایک پرماننٹ گورنمنٹ بنے, اس کے بعد پھر معاملات جائیں اور لوگ بیٹھ کے سوچیں گے کیا کرنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت جو پروسیس میں کچھ ہو رہا ہے, دیکھیں نا آج جس طریقے سے پیٹرولیم پرائسز کم کرنے کی بات ہو رہی ہے 10 سے 15%, اور دوسری طرف دیکھ لیں آج خبر ہے کہ گیس پرائسز 335% بڑھانے کی بات ہے. یکمشت کہا جا رہا ہے کہ وہ جس کو کہنا چاہیے کہ 3 گنا اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو میرا سوال آپ سے کہ عام آدمی کے کانٹیکسٹ میں اب ریلیف دینے والی پریشر تو محسوس کر رہی ہے حکومت کہ جی شاید یہ بھی الیکشن اسی طرح نہیں جائیں گے کہ الیکشن میں چلے جائیں کچھ نہ کیے بغیر. تو چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے, یہ گیس پرائسز بڑھا کے, پیٹرولیم بجلی کی پرائسز بڑھا کے اور پھر پیٹرولیم پرائسز کو ایک تھوڑے وقت کے لیے کم کر کے, آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے, یا عام آدمی کے لیے کوئی جس کو کہنا چاہیے سایہ آف ریلیف ہوگا؟ ہم بہت زمانے سے عام آدمی سن رہے ہوتے ہیں. عام آدمی کوئی میٹر نہیں کرتا ہے پاکستان میں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. صحیح ہے. کیونکہ وہ کہیں پر موجود نہیں ہے. جہاں پر پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہاں عام آدمی تو ہوتا نہیں ہے نا, تو اس بیچارے کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ٹھیک, وہ تو وکٹم ہوتا ہے جو اشرافیہ بیٹھ کر اپنی پالیسیز جو لیتے ہیں وہ اس کے وکٹم ہوتے ہیں, اس کے اثرات ان پہ پڑتے ہیں, وہ کچھ کر نہیں سکتا. اس وقت پاکستان کی معیشت سے کسی کو لگاؤ نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو فرینکلی, بہت سخت باتیں میں کر رہا ہوں. پاکستان کی معیشت سے کسی کا لگاؤ نہیں ہے, کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ذاتی معیشت آپ کی بہتر ہونی چاہیے. سو یور پرسنل economy, your personal finances has overtaken your national economy and national finances. یہ ہو گیا ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی کی میں بات کر رہا ہوں. باقی اچھی اچھی باتیں ٹیلی ویژن پہ میں بھی بول کے چلا جاؤں گا. کیا ہوگا, لوگ مجھے باہر نکلیں گے تو مجھے راستے میں لوگ پکڑ کے کہتے ہیں کہ آپ تو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں, یہاں دیکھیں ہمارے حالت کو کیا ہو رہا ہے. تو میں کیا ان کو جواب دوں گا کہ میں ٹیلی ویژن پہ غلط بیان نہیں کرتا ہوں بیٹھ کر. پھر حقیقت یہ ہے عام آدمی میٹر نہیں کر رہا ہے پاکستان میں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت ریئلائزیشن تو ہے حکومت کو, ان کے اتحادیوں کو یہ تو بڑا واضح طور پہ پتہ ہے کہ عوام کی مشکلات ہوا ہے, اس کو اگر ہم کم نہیں کرتے تو الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا انہیں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کرنا پڑے گا. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ IMF جس طریقے سے ریلیف دینے کو روکتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں پیٹرولیم پرائسز بھی نہیں کم کرنے دے گا, اور جس طریقے سے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں پرائیویٹائز کریں, ایگریکلچر انکم پہ بھی ٹیکس لگائیں, ڈائیورسیفائی کریں, آپ اپنا FDR کو ریسٹرکچر کریں, وہ تو ہوتی چیزیں نظر نہیں آ رہی. دباؤ ان کا سیاسی طور پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ کریں وہ کریں. لیکن حکومت کے پاس آپ کے خیال میں کیا آپشن ہے کہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟
کیا کر سکتی ہے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں کیا کر لیتا. جی سوائے اللہ سے دعا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. لیکن اگر کچھ کرنا ہے نا، اگر کچھ کرنا ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں، آپ اگریسو انداز میں، لیٹ می ریپیٹ، اگریسو انداز میں آپ نان ایسنشل امپورٹس کو کرب کریں، نان ایسنشل امپورٹس کو کرب کریں اگریسو انداز میں. ٹھیک. آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو نان ایسنشل ہے، ہائی ویلیو ہے اور فاسٹ موونگ ہے. پچھلے 2-3 سالوں میں اس میں بڑی تیزی سے گروتھ آئی ہے. روکے اس کو. اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ پتا چلے گا کہ آپ کتنے سیریس ہیں اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے میں. ورنہ باتیں کرنے کے لیے سب موجود ہیں یہاں پر. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ایفرٹ تو کیا ہے گورنمنٹ نے یہ ایفرٹ تو تھوڑا سا کامیاب ہوا ہے. $2 بلین کے قریب اس میں کمی ہوئی ہے، اگرچہ $70 بلین سے زیادہ کی ہماری امپورٹس ہو گئی ہیں. ہمارا ٹریڈ امبیلنس بھی ہم دیکھ رہے ہیں 40% سے زیادہ ہو چکا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ غیر ضروری تعیشات والی چیزیں جو ہے نا ان کو کم کیا جائے، دوسری طرف FBR کا رونا آرگومنٹ ان کا ہے کہ جی 50%، 45 سے 50% ہمارا ریونیو امپورٹ سے آتا ہے. اگر ہم کٹ کریں گے وہ بہت زیادہ تو ہمارا ریونیو جو ہے نہیں ہو پائے گا. ہم تو دونوں بہت اچھا سوال ہے. جی بہت اچھا سوال ہے، بالکل اچھا سوال ہے. پھر اسی حساب سے اسٹاف کو بھی فارغ کر دیں. ضرورت نہیں ہے نا پھر ان کی. اگر ہر چیز آپ کے پاس ایک پورٹ آف انٹری ہے، وہیں سے چیزیں آئیں گی، تو اگر وہاں سے آ رہی ہیں جتنی اسٹاف کی ضرورت ہے وہ رکھیں، باقی فارغ کر دیں. اگر 53% آدھے سے زیادہ ریونیو امپورٹ اسٹیج سے آتا ہے تو اتنے 26,000 لوگوں کا رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کاؤنٹر سوال میں کروں گا ان سے. اگر منسٹری فائنانس میں ہوتا اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو ہمارے امپورٹ پہ پابندی لگا رہے ہیں، ہمیں ریونیو کہاں سے ملے گا؟ تو ہمیں تو امپورٹ سے ہی ریونیو ملتا ہے. تو میں کہوں گا کہ میں 10 آدمی کو اور وہاں پر پوسٹ کر دیتا ہوں، باقی فارغ. ضرورت کیا ہے؟ باقی سارے جو ہے وتھ ہولڈنگ ٹیکس کے ذریعے سے دنیا جہاں کے وتھ ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ ہیں جو آن بہاف آف FBR کلیکٹ کر کے ان کو دے دیتے ہیں. امپورٹ اسٹیج پہ 53% کے قریب ریونیو آتا ہے. تو باقی کیا بچ گیا؟ اس کے لیے 26,000 اسٹاف کی ضرورت ہے آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسری طرف یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں، وقت کم ہے ناظرین کو، کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ویسے تو کہتے ہیں کہ پہلے کی نسبت کوئی ایکسپورٹ ہماری بڑھی ہیں، $32-33 بلین تک گئی ہیں، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈائیورسیفائی نہیں ہو رہی، ویلیو ایڈیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اب جس انداز سے برآمدات باقی چھوٹے چھوٹے ملکوں نے بڑھائی ہماری نہیں بڑھ پائی. اب ریمیٹنسز پہ ہم کتنا انحصار کریں گے؟ ٹھیک ہے آل ٹائم ہائی ہمیں ملی ہیں، اور دوسری طرف سے باہر سے پیسہ بھی لوگ بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے معاملات چل رہے ہیں، لیکن ہمارا امپورٹ بل تو اسی طرح ہی ہے نا. تیل میں تھوڑی سی کمی آئے گی، نان اسینشل آئٹم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نہیں کرتے تو اس میں کمی نہیں آئے گی. تو آپ کے خیال میں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جس وجہ سے ہمارا امپورٹ بڑھا ہے، کوئی 38-39% کے قریب گروتھ آیا ہے، جس وجہ سے آیا ہے، اسی وجہ سے ہمارا ایکسپورٹ بھی بڑھا ہے. یعنی کہ پرائس ایفیکٹ ہے. پرائس ایفیکٹ. دنیا میں چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، ہم نے کوانٹٹی اتنی ہی بیچی ہے، لیکن چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہوئی تھی، ہمیں ویلیو میں زیادہ مل گیا. ہم نے امپورٹ بھی اسی کم کی ہے یا اسی لیول میں کی ہے، لیکن چونکہ امپورٹڈ آئٹم کی قیمتیں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں، اس لیے ہمارا امپورٹ بھی بڑھ گیا ہے. تو دیکھیں یہ ایکسپورٹ کو بڑھانا یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنا کہ جو چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ ہم 70 سال میں یہ پتہ نہیں کر سکے کہ کیا ہم وہ چیزیں پاکستان میں خود بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. یہ چیزیں جو ہیں یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، یہ 5 to 10 years پلان کا پیریڈ ہوتا ہے. اس میں جہاں پر آپ بیٹھ کے یہ پالیسی بنا سکتے ہیں. اس وقت صرف یہی کر سکتے ہیں کہ آپ ڈالر کو کیسے بچا سکتے ہیں. یہ سوچیں کہ میں ڈالر کو کیسے بچاؤں، کیونکہ یہی ڈالر ہے جو ہمیں IMF کے پاس لے کر گیا ہے. ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہمارے پاس میں اس کی کمی ہے. ہم ادھر سے مانگتے ہیں ادھر سے مانگتے ہیں، پھر بھی گزارا نہیں ہوتا تو پھر IMF سے مانگتے ہیں اور جوتے کھاتے رہتے ہیں. تو کیسے ڈالر بچایا جائے؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ نے تھوڑے وقت میں 2-3 بہت بتائے ہیں. کاش آپ کی باتیں سارے لوگ سن بھی رہے ہیں اور جو میٹر کرتے ہیں وہ بھی سن رہے ہوں.
تو ہماری اکانومی میں جو صحیح معنوں میں ٹرن اراؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے لاہور کے ضمنی انتخاب کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے کھیل داس کوہستانی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ جی ہمیں جوائن کر چکے ہیں کھیل داس کوہستانی صاحب، پی ایم ایل این کے رہنما۔ جی کھیل داس صاحب، ساری چیزیں سیاست جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ رک گئی آ کے اب 17 تاریخ کے الیکشن کے بارے میں، اس کے بعد ہی لگتا ہے کہ پتہ چلے گا کہ کس طرف جانا ہے۔ عام طور پہ جو تجزیے آ رہے ہیں دکھائے جا رہے ہیں اس پہ تو کہا جا رہا ہے کہ بڑا ایک زبردست مقابلہ ہونے جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے جیتنے کے چانسز آپ کے کتنے ہیں؟ پی ٹی آئی والے تو کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم سویپ کریں گے۔ احتشام صاحب دیکھیں، پی ایم ایل این 2008 کی الیکشن میں جب ان کو قائد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب باہر تھے تو آخر کے وقت پہ آئے تھے، اس وقت بھی جو پوزیشن تھی پارٹی مشرف کے دور کے بعد، اس وقت بھی ہم نے 70 سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی۔ 2018 کی الیکشن میں جتنا ہمارے خلاف کاروائیاں کی گئی، سب کچھ کیا گیا، تب بھی ہم اپوزیشن کی بڑی جماعت ہو کے ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا۔ اور جب 3.5 سال عمران خان کی حکومت رہی ہے، اس حکومت کے دوران ہم نے تمام ضمنی الیکشن جیتے ہیں، 1-2 سیٹوں کے علاوہ 16 سے زیادہ تقریباً میرے خیال میں ہم نے جیتی ہے ان کی حکومت کے دوران۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں نواز شریف کو ہرانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، یہ اپنے ذہن اور دل سے نکال دے۔ کھیل داس صاحب یہ تو دیکھیں نا، آپ کی لیڈر مریم نواز صاحبہ بھی مانتی ہیں کہ جی جو بیانیہ ان کا بنا ہے حکومت کو نکالنے کے بعد، حکومت سے نکالنے کے بعد، وہ بیانیے کا توڑ ابھی پی ایم ایل این والے بھی نہیں کر پائے۔ ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ان کے، آپ کے بھی جلسے اچھے ہو رہے ہیں لیکن ان کے جلسے جس طریقے سے ہوئے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں جو ان کا جلسہ لودھرا میں ہوا ہے، اس کے بعد باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اور وہ الزامات بھی لگا رہے ہیں، دھڑا دھڑ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرنے جا رہے ہیں، دھاندلی کرنے جا رہے ہیں، دھاندلی سے جیتیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ الزامات کا کہاں جا کے رکے گا، اور کیا فیئر فری الیکشن ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی کھیلدار صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 جب یہ رابطہ کر رہے ہیں، دوبارہ ان سے بات کریں گے۔ عام طور پہ ناظرین لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ اب سیٹ ہوگی 17 جولائی کے بائی الیکشن کے بعد ہی۔ ابھی سب کی نظریں اسی پہ ہیں، فوکس لوگوں کا وہیں پہ ہے۔ حکومت جو ہے آپ دیکھ لیں جس انداز سے دیکھ رہی ہے، پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے، یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ضمنی انتخابات انہی علاقوں میں ہو رہے ہیں۔ اب لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ واٹ نیکسٹ، کیا ہونے جا رہا ہے؟ عام طور پہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی پورا زور لگا رہی ہیں، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا تو بڑا ایک زبردست مقابلہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی اس کے بعد اگر فرض کریں اگر پی ٹی آئی کامیاب ہو جاتی ہے الیکشن میں جیتنے میں، تو ظاہر ہے بڑی فرجائل سی حکومت ہے اس وقت ان کی، حمزہ شہباز صاحب کی، وہ گر سکتی ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ جی پھر اس کا اثر سینٹر میں بھی پڑے گا، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور کھیلدار صاحب کی اس بات میں بہرحال مجھے ذاتی طور پہ وزن لگتا ہے کہ جس طریقے سے سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے پی ایم ایل این، بہت بڑی 144 کے قریب سیٹس ہیں وہاں سے، آپ دیکھ لیں لاہور سے چلیں اٹک تک، عام طور پہ دیکھا ہے کہ ان کو ہرانا وہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمیشہ وہیں سے جیت کے آتے ہیں پی ایم ایل این والے، اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر وہیں سے بننا ہوتا ہے۔ لیکن اب جو جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک تبدیل ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، جو ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ پیدا ہو گیا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ضمنی انتخابات کے نتیجے میں جس طرح لوگوں کے جذبات اتنے بھرے ہوئے ہیں، ہائی ہیں، کوئی وائلنس بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بھی اداروں کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہوگا، پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے، باقی اداروں کے لیے بھی، الیکشن کمیشن بھی ظاہر ہے اس پہ بھی لوگوں کی نظریں ہیں کہ وہ کس طریقے سے الیکشن کرواتے ہیں، کہ خدا نہ خواستہ ویسے ہی پی ٹی آئی والے تو نو کانفیڈنس کا اظہار کر چکے ہیں، کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں وہ تو سیاسی طور پہ انہوں نے کرنا ہے، وہ تو کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا فیئر فری الیکشن ہوں گے؟ عام طور پہ توقع لوگ کر رہے ہیں کہ فیئر فری الیکشن ہوں گے، کیونکہ جو کہا جاتا ہے کہ دھاندلی ہمیشہ ہم نے دیکھی ہے کہ وہ
پری پول ریگنگ ہی ہوتی ہے. اس میں الزامات تو ان پہ لگے ہیں کہ جس انداز سے 100 یونٹ بجلی سستی کر دی گئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز شروع کی گئیں, پھر الیکشن کمیشن بیچ میں آیا, انہوں نے ان کی ایکٹیویٹیز رکوا دی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا ایم این ایز ایم پی اے 2 وزراء جو ہے نا وہ انہوں نے ریزائن کیا ہے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے, جا کے کنونسنگ کے لیے. جس طریقے سے یا صادق صاحب ہیں, سلمان رفیق صاحب ہیں, آپ نے دیکھا وہ بھی آ گئے. جی کوشتانی صاحب, سوری آپ رابطہ کٹ گیا تھا آپ سے. آپ بات کر رہے تھے کہ جی الیکشن جس انداز میں ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ دھاندلی ہوگی؟ عمران خان صاحب ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ جی فلاں مسٹر ایکس یا فلاں مسٹر ٹی جو ہے نا وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف نعرے بازی کی حد تک ہے یا واقعی اس میں جان ہے؟ احتشام صاحب دیکھیں, عمران کو شکست نظر آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی برملا کہہ چکے کہ ہم صرف 2 سیٹیں جیتیں گے. اور میں نے آپ کو انٹرو میں بھی کہا, ہم نے ان کی حکومت کے دوران بھی جیتا تھا اور ابھی بھی ہمیں کامیابی نظر ہماری آ رہی ہے, سب کو نظر آ رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ, ہمارا یہ بیانیہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہو, فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. اور اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کرانا حکومت کا کام نہیں ہے. اچھا, آپ کے خیال میں یہ جو ارلی الیکشن کی بات ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے, آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, اندر سے جو باتیں آتی ہیں کہ الیکشن کی طرف جلدی جانا چاہیے کیونکہ جس انداز سے چیزیں خراب ہو گئی ہیں, اکنامک کنڈیشن خراب ہوئی ہیں, عوام پہ پریشر بہت بڑھ گیا ہے مہنگائی کا. اب ان حالات میں اگر جو بھی الیکشن میں جائیں گے وہ فائدہ اپوزیشن کو ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت چاہے گی, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں نومبر میں یا دسمبر میں, یا آپ کے خیال میں جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ اپنی ٹرم پوری کرے گی اور اگست 2023 میں الیکشن ہوں گے؟ جی دیکھیں, الیکشن انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہوں گے اور اگست جیسے ہی ہمارا ٹینیور ختم ہوگا 23 میں, اس وقت ہی ہوں گے. ہم نے پہلی اچیومنٹ جو اس حکومت نے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی قیادت میں جو کامیابی حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو سری لنکا ہونے سے بچا لیا ہے. پاکستان کو جو خطرات تھے معیشت کی طرف سے یا جو بھی تھے, ان کو ہم ریسکیو کر چکے ہیں. انشاءاللہ اب پاکستان. جی کوشتانی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھیں جس سارے لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشی استحکام نہیں ہے, سیاسی استحکام نہیں ہے, اس کی طرف سب کو جانا چاہیے. نعرے بازی کے حد تک تو کم از کم سارے ہی کہہ رہے ہیں, ادارے بھی پریشان ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو ہماری صورتحال ہے سیاسی طور پہ جس طرف جا رہی ہے کوئی استحکام کی طرف جائے, الیکشن ہوں, الیکشن فیئر فری الیکشن ہو, ہر کسی کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے اور پاکستان کے حالات بدلیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.